اللہ 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق على الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے طفیل سے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بزرگان محترم، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ، اس کا یہ پیغام ہے، اس مبارک مہینے کا اور اس مبارک مہینے میں آنے والی شخصیت اور ہستی کی طرف سے پیغام ہے، اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے اس پیغام کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ دنیا کے انسانوں کو خطاب ہے، مسلمانوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو خطاب ہے، چونکہ ہمارے آقا پورے انسانوں کے نبی تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے نبی تھے، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، پورے عالم کے نبی تھے۔ جیسے ہمارے رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پہلی ہی آیت میں سورہ فاتحہ کی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے جب ہم مقتدی بنتے ہیں تو وہ بھی اس آیت کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام عالم کا رب المؤمنین نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے اللہ، تمام عالم کا رب ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی تمام عالم کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو پیغام ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن خود تشریح کرتا ہے انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے یہ قرآن کو نازل کیا انسانوں کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے قرآن نہیں ہے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ جیسے ہمارے رب العالمین ہیں، ایسے ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور یہ قرآن بھی پورا عالم کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے اس میں اللہ نے ہدایت کو چھپایا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ کہتے ہیں جب تہجد کے وقت میں تم اٹھو تو اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرو، تو تلاوت کرنے سے پہلے یہ دعا مانگو، قرآن کی تلاوت کے وقت یہ دعا مانگو، میرا یہ معمول ہے۔ حضرت اپنا معمول بتاتے ہوئے کہتے ہیں میرا یہ معمول ہے، تہجد میں دو چار رکعت اللہ جتنی توفیق دے نماز پڑھتا ہوں، پھر قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ اس میں تمام انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، تمام انسانوں کی ہدایت اس قرآن میں چھپی ہوئی ہے، میں درخواست کرتا ہوں تمام انسانوں کو بھی ہدایت دے،
اور میرے حصے کی ہدایت بھی مجھے دے دے۔ وہ تمام انسانوں کی ہدایت میں میرا بھی حصہ ہے، مجھے بھی قرآن کی ذریعے سے مجھے بھی ہدایت دے دے۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے اللہ سے ہدایت مانگو، چونکہ ہدایت کی کتاب ہے اور پوری انسانیت کی ہدایت اس قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے۔ تو اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، اے انسانوں جو کچھ تمہارے نبی تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہارے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ جو کچھ نبی تم کو بتائیں، دینے کی بات ہے، لینے کی بات ہے تو لے لو، آگے پیچھے مت ہونا، اور جس چیز سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے، رکنے کے لیے کہا ہے، بچنے کے لیے کہا ہے، اس سے بچو، اس سے رکو، اس سے ہٹ جاؤ، اس سے دور ہو جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اسی قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر حدیث ہے، جو کچھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے اس کی تفسیر حدیث سے ملتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے اس کی تشریح ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے آقا فرماتے ہیں جو میری سنت کو چلے گا، جو میرے ہوئے بتائے ہوئے طریقے کو چلے گا وہ سنت ہوگی، جو میں بتاؤں گا، جس کو لینے کے لیے قرآن نے کہا ہے، نبی جس کو دیتے وہ لے لو، وہ چیز لینے کی جو ہے وہ سنت ہے، اور جو میری سنت پر چلے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آخرت میں تو اس کا انعام ہے ہی، مرنے کے بعد اس کے انعامات ہیں، لیکن دنیا میں بھی اس کو انعام ملے گا۔ فرمایا من حفظ سنتی، جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، جو میری سنت پر چلے گا، جو میری سنت پر اپنی زندگی کو گزارے گا، من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، ہمارے آقا فرماتے جو میری سنت پر چلے گا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا، جو کچھ میں دیتا ہوں اس کو لے لے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں 4 نقد انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے المحبت فی قلوب البررہ، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگوں میں وہ محبوب ہو جاتا ہے نبی کی سنت کی برکت سے، نبی کی سنت پر چلنے کی وجہ سے اچھے لوگوں میں، نیک لوگوں میں وہ محبوب ہو جاتا ہے، اسے لوگ قدر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ نبی کا سنتی ہے، نبی کا امتی ہے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور یہ نقد انعام بتایا ہے ہمارے آقا نے، ہمارے نبی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، میں تو بہت سارے واقعات ہیں، موجودہ حالات میں اگر کوئی چہرے پر داڑھی رکھ لیتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھ لیتا ہے، اس کا لباس دینداروں جیسا ہو جاتا ہے، علماء کا لباس جیسا ہو جاتا ہے، سنت والا لباس جیسا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو پیٹ چیرے تو الف نہیں معلوم، اسے الف با بھی نہیں معلوم، لیکن صرف چہرے پر سنت، لباس میں سنت کی وجہ سے لوگ اس کو مولوی صاحب بولتے ہیں۔ وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں ہے، اسے بات کرو تو کوئی قرآن کی آیت نہیں بول سکتا، نبی کی سنت کی وجہ سے اللہ اس کو لوگوں میں محبوب بنا دیتے۔ اگر وہ کہیں چائے کی ہوٹل میں چلا جائے، چائے کی دکان میں بیٹھنے والوں میں کیسے بیٹھنے جگہ نہیں ہے، رش ہے، لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے چہرے کی داڑھی اور سنت و ٹوپی کی وجہ سے کوئی ایک دوسرا مسلمان کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی صاحب تم یہاں بیٹھو، میں کھڑتا ہوں، پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی بس میں چلا جائے، بھیڑ میں چلا جائے، اسے کھڑنے کے لیے جگہ نہ ہو، بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ہو، تو نبی کی سنت کی وجہ سے لوگ اسے وہاں جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ انعام ہے، ہمارے آقا نے بتلایا ہے، دنیا میں انعام ہے، جو میری سنت پر چلے گا اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے، حالانکہ دین سے بھی ابھی کچھ نہیں معلوم، وہ نہ حافظ ہے، عالم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی کی سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا دیتے ہیں، اپنوں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے، غیروں میں بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پورے ہمارے جتنے اکابر گزرے ہیں جو عاشق رسول تھے،
نبی کی سنت پر چلنے والے، ان کا کیا مقام. میں ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا مقام ان کا مرتبہ. آج انہی کی وجہ سے ہم کو دین کی سمجھ ملی ہے، انہی کی وجہ سے آج ہم دین پر چل رہے ہیں، دین کو آسان بنا کر پیش کیا ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا، انتقال ہوا ہے، اس زمانے کے مورخین بڑے بڑے علماء نے حساب لگایا. ان کے نماز جنازہ میں ایک مجمع آیا. نماز جنازہ میں نماز میں شرکت کرنے کے لیے بھیڑ اتنی تھی، فیصلہ کرنا پڑا کہ ایک مرتبہ نماز جنازہ ہو جائے، جگہ تنگ ہے، پھر دوسری مرتبہ پھر نماز جنازہ میں دوسرے لوگوں کو شامل کیا جائے. جیسے کسی مسجد میں مجمع زیادہ ہونے سے 2 مرتبہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ایسے جنازے کی نماز ایک مرتبہ ہوئی، پھر اس کے بعد مجمع بڑھ گیا تو دوسری مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، تیسری مرتبہ نماز جنازہ ہوئی، 6 مرتبہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. اور وقت ختم ہونے کو قریب ہے، غروب کا وقت شروع ہو گیا ہے. تو لوگوں نے اعلان کر دیا کہ اب آئندہ آگے کسی کو نماز جنازہ پڑھنا ہو تو موقع نہیں ہے، ایسے ہی آپ ایصال ثواب و دعائے مغفرت کی دعا کریں. تو لکھنے والوں نے لکھا ہے پہلی نماز جنازہ میں جو جماعت شریک تھی 50,000 لوگ شریک تھے. اب 6 مرتبہ نماز جنازہ ہوئی ہے تو 3 لاکھ سے زیادہ لوگ مجمع اس زمانے میں، جبکہ ایسی آبادیاں نہیں ہیں. اس زمانے کی آبادیاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس زمانے میں اللہ نے ایسی محبوبیت ڈال دی تھی، جہاں جہاں بھی خبر پہنچی وہاں سے لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے. یہ محبت ہے، محبوبیت ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ تو اس زمانے کی بات ہے. ابھی ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بزرگ کا انتقال ہوا. وہ عالم نہیں تھے، حافظ نہیں تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب کے نام سے مشہور تھے، لیکن دین کا کام کرتے تھے، سنتوں کے عاشق تھے، نبی کے عاشق تھے. ابھی ان کا انتقال ہوا گزشتہ سال، 1 سال بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ان کے انتقال میں نماز جنازہ میں بتانے والوں نے بتایا پڑوس ملک میں ان کا نماز جنازہ ہوا. 8 لاکھ لوگ نماز جنازہ میں شریک تھے. 8 لاکھ لوگ. یہ محبت ہے، محبوبیت ہے نبی کی سنت کی وجہ سے. زندگی میں بھی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں، عزت کرتے ہیں، لوگ احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی ایسے ہی اس کا معاملہ ہوتا ہے. تو پہلا انعام ہے سنت پر چلنے کا. دوسرا انعام فرمایا وَالْهَيْبَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَةِ. فاسق، فاجر، کافر، مشرک کے دل میں سنت کی وجہ سے اللہ ایک رعب ڈال دیتے ہیں، اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک رعب پڑ جاتا ہے سنت کی برکت سے. اور یہ ہمارے نبی کی ذات بھی ایسی تھی. اللہ کے نبی کے بارے میں ہے 100 میل کے فاصلے تک دشمن پر حضور کا رعب پڑ جاتا تھا. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمارے آقا ہیں، لیکن ان کے امتیوں کا حال یہ تھا. حضرت خالد بن ولید جب کسی لڑائی میں جاتے تو دشمن پوچھتا تھا کہ اس مجمع میں خالد بن ولید ہے. اگر معلوم ہو جاتا خالد بن ولید ہے تو دشمن کہتا تھا اب یہاں لڑنا بیکار ہے، سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہے. خالد بن ولید کے نام سے مجمع سرنڈر ہو جاتا تھا، فتح مل جاتی تھی. ایک ایسا ہی موقع آیا کہ رستم کے دربار میں ایران کا جو فوجی کمانڈر تھا، وہاں حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھ 15-20 ساتھیوں کو لے کر پہنچے. اسے معلوم ہو گیا خالد بن ولید آ رہے ہیں، تو اپنا پینترا بدلتے ہوئے خالد بن ولید سے کہا کہ ہم آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا وہ اپنے دربار میں بلایا. حضرت جب اندر داخل ہوئے، دربار میں داخل ہونے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہاں قالین بچھی ہوئی ہے، بہت بڑا کارپیٹ بچھا ہوا ہے. ایران کا کارپیٹ مشہور ہے، آج بھی ایران کا کارپیٹ مشہور ہے. ایسا کارپیٹ اس نے بچھایا تھا، اور 1,20,000 فوج تھی اس کی، اور اس فوج کو استقبال میں کھڑا کیا تھا. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا اللہ کی زمین تو تمہارے کارپیٹ سے بہتر ہے، مجھے اس پہ چلتے ہوئے ذرا ایک حجاب محسوس ہو رہا ہے، مشکل لگ رہا ہے، میں اللہ کی زمین پر چل کر آتا ہوں. کارپیٹ کو ہٹایا وہاں سے.
آگے چلتے گئے تو وہ رستم جو درباری تھا، اس کا فوجی کمانڈر تھا، وہ کہنے لگا ہم آپ کے ویلکم میں یہ کارپیٹ بچھایا ہے۔ تو حضرت نے جواب دیا میرے ویلکم کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ایک اللہ کے بندے ہیں، ہمارے نبی کے غلام ہیں، بس یہ عزت ہم کو کافی ہے۔ پھر آگے بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مصالحت کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا ہماری دوستی کلمے کی بنیاد پر ہے، ہماری دوستی ایمان کی بنیاد پر ہے، اگر آپ کلمہ پڑھ لو تو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کو گلے ملائیں گے، آپ ہمارے بھائی کی طرح ہیں، صرف کلمے کی بات ہے، کلمہ پڑھ لو کہ آج سے آج آپ اور ہم بھائی بھائی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس ایسے ہی دوستانہ ہاتھ بڑھائیں گے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب میں کہا یہ دوستی کلمے کے بغیر نہیں ہو سکتی، ورنہ معاملہ دوسرا ہوگا، میدان میں آ جائیے، آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہوگا، میدان میں آئیے، مقابلہ ہوگا، پھر تلوار فیصلہ کرے گی کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ 1.25 لاکھ فوج اور اس کا کمانڈر اطراف کھڑے ہوئے ہیں، 10-15 مسلمان، وہ بھی حضرت خالد بن ولید اتنی دلیری اور ہمت کے ساتھ اتنے بڑے مجمع میں جا کر ایسا للکار کر دلیری کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اب وہ آدمی پریشان بھی ہو رہا ہے، کیا کریں؟ تو پھر اس نے کہا کہ جب ہم بغیر کلمے کے دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ دوستی نہیں ہو سکتی، کلمے کے بغیر دوستی نہیں ہو سکتی، کلمہ پڑھو، ہمارے نبی نے جو پیغام لایا ہے اس پیغام کو قبول کرو، بس ہمارے اور آپ دوستی ہے، یہ ملک تمہارے لیے مبارک ہے۔ جب وہ تیار نہیں ہوا تو پھر اس نے اعلان کر دیا، مکاری کے ساتھ فوج کو حکم دے دیا کہ آپ ان پر حملہ کر دو۔ یہاں 15-20 آدمی ہیں، وہاں 1.25 لاکھ فوج ہے۔ جب حملے کا اعلان کر دیا، کمانڈر ان چیف نے خالد بن ولید نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کیا، اللہ اکبر، کیسا اس وقت کا ان کا ایمان ہوگا، کیسی ان کی جرت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی سے کیسا تعلق اور عشق ہے۔ کیا جواب دیا اپنے ساتھیوں سے، کہا بس تلوار نکالو، اب لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہاں تمہاری اور میری ملاقات نہیں ہوگی انشاءاللہ، میری بھی تمہاری بھی سب کی بھی ملاقات کل قیامت کے دن میرے آقا کے سامنے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر ملیں گے، نبی کا دیدار ہوگا، وہاں تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، اب چلو مرنا ہے، شہادت ہے۔ یہ کہہ کر تلوار کو ہاتھ میں لیا اور 10-15 وہ مسلمان تیار ہو گئے۔ پھر اس نے اپنا پینترا بدلتے ہوئے، بات کو بدلتے ہوئے اپنی بات کو واپس لے لیا، اور مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے خالد بن ولید اور مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ نے وہ لڑائی میں فتح نصیب فرمائی۔ یہ ہے مسلمانوں کا رعب سنت کی برکت سے۔ آج سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، آج کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ کیوں؟ ہم نے نبی سے رشتہ توڑا ہے، سنت والا رشتہ توڑا ہے، جس کی وجہ سے فاسق اور فاجر اور کافر کے دل میں جو رعب تھا وہ رعب ختم ہو گیا ہے۔ اب مسلمان بزدل ہو گیا ہے، مسلمان کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ اگر کہیں غیروں کی بستی ہے، ایسے اس زمانے میں بھی مسلمان کا وہاں سے گزرنا مشکل ہے۔ خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بولتا ہے یہ راستے میں جاؤ نہ، کو یہ راستہ اچھا نہیں ہے، دوسرے راستے سے جاؤ۔ کیوں؟ وہاں ہندوؤں زیادہ ہی، نعوذ باللہ۔ یہ بزدلانہ بات ہے، اور یہ اس لیے کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، اور سنت پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فاسق اور فاجر کے دل میں ایک رعب ڈال دیا تھا۔ آج بھی ہے یہ رعب، لیکن عمل کر کے دکھائیں، عمل کے ساتھ چلے تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا۔ یہ دوسرا انعام ہے، اور 2 انعامات ہیں، وہ انعام کو میں سنا دیتا ہوں، اس کی تفصیل آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ تیسرا انعام فرمایا وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، تیسرا انعام کہ سنت پر چلنے کی وجہ سے اللہ اسے دین پر ثابت قدمی دیں گے،
وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی بھٹکے گا نہیں، وہ کبھی بہکے گا نہیں، وہ کبھی گمراہ فرقے میں نہیں جائے گا، وہ پکا عاشق رسول رہے گا، وہ پکا نبی کا محبوب بن کر رہے گا، وہ دین پر رہے گا، ہر حال میں دین پر چلے گا، دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی دنیا بھی پیش کی جائے لیکن دین کے لیے وہ سامنے وہ دنیا کو ترجیح نہیں دے گا، ٹھکرا دے گا، چونکہ اس کے سامنے نبی کی سنت ہے، اس کے سامنے نبی کی شریعت ہے، اس کے سامنے نبی کا دین ہے۔ وہ دنیا کے لیے دین کو قربان نہیں کرے گا بلکہ دین کے لیے دنیا کو قربان کرے گا، نبی کی سنت کے لیے دنیا کو قربان کر سکتا ہے۔ اگر نبی کی سنت ٹکرا رہی ہے دنیا کے معاملے میں تو دنیا کو چھوڑ سکتا ہے، نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور چوتھا انعام فرمایا وسعت فی الرزق، اللہ تعالیٰ سنت کی برکت سے اس کی روزی میں برکت دیتے ہیں، سنت کی برکت سے اس کی روزی کو کشادہ کر دیتے ہیں، اس کے کاموں میں برکت، اس کی زندگی میں برکت، اس کی کمائی میں برکت، اس کی روزی میں برکت، اس کی عمر میں برکت سنت کی وجہ سے، سنت پر چلنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے آقا کا انعام ہے، ہمارے آقا کا یہ پیغام ہے قرآن کے حوالے سے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہارے نبی تمہارے رسول تم کو دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہارے نبی منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا میری دی ہوئی چیزوں کو لینے سے 4 انعامات ملیں گے۔ تو یہ آج کی اس مجلس میں آج کی اس مبارک گھڑی میں ہم نیت کریں اور یہ ربیع الاول کا پیغام سمجھ کر یہ فیصلہ لے کر اٹھیں کہ ہم انشاءاللہ ہمارے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر، ان کی بتائی ہوئی سنتوں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نبی کی سنت کے معاملے میں دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، نبی کے سنت کے معاملے میں اپنے گھر کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی محبوب دنیا کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نبی کی سنت کو ہم قربان ہونے نہیں دیں گے۔ نبی کی سنت کی تشریح بھی کروں گا میں انشاءاللہ، تفصیل بتاؤں گا۔ سنت صرف کھانے کی نہیں ہے، آج بہت سارے لوگوں کو صرف کھانے کی سنت یاد ہے، ذرا کہیں دعوت میں چلے گئے تو بولتے مولوی صاحب میٹھا کھانا بھی سنت ہے، میٹھے کی سنتیں کی یاد ہے، دوسری سنتیں یاد نہیں ہیں، اس لیے انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل و تشریح میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے آقا کی بتائے ہوئے سنتوں پر، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، موت تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد